إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف المصنف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے، جسے ائمہ و محدثین کی کثیر تعداد نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ قلت، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالی نے وہ کون سی چیز سب سے پہلے بنائی ساری اپنی مخلوق کو بنانے سے قبل؟ قال، حضور نے فرمایا، یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر، تیرے رب نے، اللہ تعالی نے سب سے پہلے تمام چیزوں کو بنانے سے قبل بنایا تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء بنانے سے قبل تیرے نبی کے نور کو بنایا، من نوری ہی، ڈائریکٹلی بنایا، بغیر کسی اور واسطے اور توسل کے نور سے بنایا۔ اور اس کے اندر مثال کے طور پہ اب آدم کو بنایا تو آدم کو بنانے میں اجزاء مرکبہ شامل تھے، ملائکہ کو بنایا تو کچھ اور چیزیں پہلے بنائیں، پھر ان سے ملائکہ کو بنایا، لیکن جب مجھے بنایا تو کچھ اور تو تھا ہی نہیں، تو بلا واسطہ بلا توسل مجھے بنایا، تو اس لیے کہا من نوری ہی، فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی، پھر یہ نور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے جہاں چاہے سیر کرتا پھرتا۔ ولم يكن في ذلك الوقت، اور وہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت لوح ولا قلم، نہ لوح تھی نہ قلم تھا، یعنی کہ نہ تختی تھی نہ قلم تھا، ولا جنت ولا نار، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، ولا ملک، نہ ملائکہ تھے، ولا سماء ولا ارض، نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، ولا شمس ولا قمر، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، ولا جن ولا انس، اور نہ جنات تھے نہ کوئی بشر تھا۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، پھر اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ باقی خلق کو تخلیق کیا جائے، تو قسم ذلک النور، قسم ذلک النور، وہ جو نور ہے نا میرا نور، پھر اس نور کی اللہ نے تقسیم کی، اللہ اکبر، قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء، 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا۔ فخلق من الجزء الاول القلم، تو اس کے پہلے حصے سے تو اللہ نے قلم بنایا، ومن الجزء الثانی، ومن الثانی اللوح، اور اس کا جو دوسرا حصہ تھا اس سے لوح یعنی تختی بنائی، ومن الثالث العرش، اس کے تیسرے حصے سے عرش بنایا، ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، اور اس کے چوتھے حصے کو لے کر پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فخلق من الاول حملۃ العرش، اور اس کے پہلے حصے سے ان ملائکہ کو بنایا جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ومن الثانی الکرسی، اور اس کے دوسرے حصے سے کرسی بنائی، یعنی جس کو آپ آیت الکرسی میں جس کا آپ پڑھتے ہیں نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اس دوسرے حصے سے وہ کرسی بنائی۔ ومن الثالث باقی الملائکہ، اور تیسرے حصے سے جتنے اور ملائکہ ہیں وہ سارے کے سارے بنائے۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے حصے کو لے کر پھر اس کے 4 حصے کیے۔ فخلق من الاول السماوات، اس کے پہلے حصے سے آسمان بنائے، ومن الثانی الارضین، اور دوسرے حصے سے تمام دنیایں بنائیں اور تمام زمینیں بنائیں، ومن الثالث الجنت والنار، اور اس کے تیسرے حصے سے جنت اور جہنم بنائی، اور پھر اس کے چوتھے حصے کو لے کر پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اور یوں حدیث تو بہت لمبی بہت طویل ہے، اس حدیث کو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں روایت کیا ہے، امام زرقانی نے شرح المواہب اللدنیہ میں بیان کیا ہے، امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں روایت کیا ہے، امام عجلونی نے اس کو کشف الخفا میں روایت کیا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں
کہ کائنات کی ہر شے ہو اس میں حضور کے نور کا ٹکڑا موجود ہے، اسی لیے تو حضور رحمت للعالمین ہیں، اور حضور رحمت للعالمین ہیں، حضور رحمت للعالمین ہیں، حضور ہر ایک کے لیے رحمت ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت ہیں، کیونکہ حضور کے نور کے جز کا کوئی سا ٹکڑا اس کی ذات میں موجود ہے۔ تو حضور کو تو ظاہری محبت ہے اس چیز سے کہ حضور چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی جنس سے ہو، چاہے وہ کسی قسم سے ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ ملائکہ میں سے کوئی ملک ہو۔ اب حضور کو ہر ایک کی فکر ہے۔ معراج پر جاتے ہیں تو جبریل سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ یہ فلاں فرشتہ مسکراتا نہیں؟ اس نے کہا یہ داروغہ جہنم ہے، ہمیں تو یہ امید تھی کہ آج آپ کو دیکھ کر ہی شاید مسکرائے گا، وہ آج بھی نہیں مسکرایا۔ تو حضور کو وہاں مسکرانے کی فکر ہے کہ ایک ملک ہے وہ مسکراتا نہیں۔ زمین پر آتے ہیں تو حنانہ روتا ہے مسجد النبی میں کہ حضور کا فراق ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ حالانکہ درخت کا سوکھا تنا ہے، ایک پلر ہے مسجد النبی کا، حضور ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے تو اس کی یہ حضور سے محبت پیدا ہو گئی کہ حضور کی جدائی میں رو پڑا، تو حضور سے اس کا رونا نہ دیکھا گا، کہا تو چاہے تو تجھے واپس زندہ کروا کے باہر لگوا دوں، یا تو چاہے تو تجھے جنت میں لگوا دوں۔ اس نے کہا مجھے جنت میں لگوا دیں، مجھے جنت میں لگوا دیں۔ پھر حضور کی ذات سے متعلق کتنی ہی روایات موجود ہیں کہ اونٹ کا حضور سے بات کرنا، چڑیا کا حضور کے پاس آنا، اور کئی دوسرے واقعات ہم دیکھتے ہیں کتب حدیث میں، کتب سیر میں اور کتب المعجزات میں۔ اور پھر جنات کا اور انسانوں کا تو حضور کے پاس آنا تو بہت ہی زیادہ ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو حضور تو رحمت للعالمین ہیں، اسی لیے تو حضور رحمت للعالمین ہیں کہ حضور ہی کے نور سے ساری چیزوں کو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ وفوق كل ذي علم